آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 16۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، اگر حق آ جانے کے بعد تم نے انکار کرنے والوں کا کہا مانا تو وہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہ بہت ہی نقصان والا راستہ ہے، تم ہرگز ایسا نہ کرنا، ایسا کیا تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شان نزول۔ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 66 انصار اور 4 مہاجرین تھے۔ احد کی جنگ کے بعد یہودیوں اور منافقین نے کمزور ایمان والے مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اگر محمد اللہ کے رسول ہوتے تو احد کی جنگ میں ایسی صورتحال کیوں ہوتی؟ محمد کا کہنا کہ اللہ کی مدد اور فرشتے ہمارے ساتھ ہیں حقیقت نہیں۔ جنگ تو اسباب اور افراد کے بلبوتے پر لڑی جاتی ہے، مسلمانوں کے پاس دونوں کی کمی ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے دین پر واپس آ جاؤ۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ یاد رکھو میں تمہارا مددگار اور دوست ہوں، مجھ سے زیادہ تمہاری بھلائی چاہنے والا کوئی نہیں ہے، بے شک میں سب سے بہتر مددگار ہوں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ میرے رسول، میں انکار کرنے والوں کے دلوں میں بہت جلد آپ کا رعب اور دبدبہ ڈال دوں گا۔ انکار کرنے والے میرا شریک بناتے ہیں جو مجھے سخت ناپسند ہے۔ میرا کوئی شریک ہے نہ ہمسر، کیا ان کے پاس شرک کرنے کا ثبوت موجود ہے جو میں نے نازل کیا ہو؟ انکار کرنے اور شرک کرنے والوں کے لیے میں نے آگ سے بھرا جہنم تیار کر رکھا ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وضاحت۔ احد کے میدان میں غالب آنے کے بعد قریش کا میدان چھوڑ کر چلے جانا جنگی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دشمن کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر بھی میرے رعب سے ڈرتا ہے۔ نمبر 2، میرے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمت حلال قرار دی گئی۔ نمبر 4، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اور نمبر 5، تمام انبیاء اپنی اپنی اقوام کے لیے بھیجے گئے، لیکن مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، یاد کرو جب میرے رسول نے تم میں سے ایک جماعت کو احد کے پہاڑی درے پر موجود رہنے کا حکم دیا تھا، تمہیں ہدایت کی تھی کہ اس درے کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑنا۔ احد کی جنگ شروع ہوئی تو تم لوگ بڑی بہادری کے ساتھ دشمن سے لڑتے ہوئے انہیں قتل کر رہے تھے۔ یقیناً میں نے ایمان والوں سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اس سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پہاڑی درے پر موجود فوجیوں نے آپس میں اختلاف کیا، تمہاری بڑی تعداد نے درہ خالی چھوڑ دیا۔ تمہیں دشمن میدان سے بھاگتا نظر آیا تو میرے رسول کی ہدایت بھول کر تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ تم میں سے جن لوگوں نے پہاڑی درہ چھوڑ دیا انہیں مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ جو لوگ میرے رسول کے حکم پر پہاڑی درے پر قائم رہے انہیں میرے رسول کی اطاعت اور آخرت سے محبت تھی۔ وہ لوگ پہاڑی درے پر کم تعداد کے باوجود موجود رہے اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ درہ چھوڑنے کی وجہ سے کامیابی وقتی ناکامی میں بدل گئی۔ اس سے تمہارا کافی نقصان ہوا، تمہاری غلطی کی وجہ سے تم پسپا ہوئے
یوں میں نے تمہیں آزمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں ایمان والوں پر بہت ہی مہربان ہوں۔ وضاحت: یہ آیت مبارکہ احد کے میدان میں لڑی جانے والی جنگ میں کچھ صحابہ کرام کی لغزش کے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں جنگ کی صورتحال، لغزش اور کامیابی کے بعد وقتی نقصان کا ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ کے جانثاروں کی لغزش معاف کرنے کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ شان نزول: سن 3 ہجری میں قریش نے ایک مرتبہ پھر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ یہ جنگ مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر باہر احد کے میدان میں لڑی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں موجود ایک پہاڑی درے میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ تعینات کیا اور انہوں نے کہا، جب تک میں تمہیں واپس نہ بلواؤں تم لوگ پہاڑی درہ نہ چھوڑنا، دشمن کے حملے کی صورت میں ان پر تیروں کی بارش کرنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں یا پرندے ہمیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تم پھر بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ یاد رکھنا، جب تک تم اس درے پر قائم رہے کامیابی ہماری ہوگی۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا۔ جلد ہی قریش میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر درے پر موجود فوجیوں میں اختلاف رائے ہوا اور 40 تیر انداز منع کرنے کے باوجود میدان جنگ میں غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 10 ساتھی درے پر موجود رہے۔ ادھر خالد بن ولید اور اکرمہ بن عمرو بن ہشام نے دیکھا کہ درے پر بہت کم فوجی باقی ہیں، تو انہوں نے گھوم کر 9 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے احد پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا اور تمام تیر اندازوں کو شہید کر دیا۔ اس صورتحال نے مسلمانوں کی صفوں میں افراتفری پھیلا دی، جس سے بہت نقصان ہوا، اور رسول اللہ کے زمانے میں لڑی جانے والی تمام جنگوں میں سب سے زیادہ نقصان احد کے میدان میں ہوا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں سے 66 انصار اور 4 مہاجرین تھے۔ مدینہ منورہ واپس آنے کے بعد کچھ لوگ کہنے لگے، ہم پر جنگ میں مصیبت کیوں آئی جبکہ اللہ نے ہماری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ پھر رسول اللہ کے حکم کے خلاف پہاڑی درہ چھوڑنے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کی وجہ سے جنگ کی صورتحال بدل گئی۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جنگ احد میں دشمن کے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے اور پہاڑی درے پر باقی رہ جانے والے 10 تیر اندازوں کی شہادت کے بعد تمہاری صفوں میں افراتفری پھیل گئی۔ یاد ہے کہ تم جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، دشمن تمہارے پیچھے اور تم پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ میرا رسول تمہیں آوازیں دے دے کر پکارتا رہا اور تم جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ میں نے تمہیں اس کے بدلے میں غم دیا۔ میں نے تمہارا یہ جرم اس لیے معاف کر دیا کہ تم اس سے پہلے میرے رسول پر جان نثار کرتے رہے ہو، اس لیے بھی کہ تم پر جو مصیبت ٹوٹی تم اس پر غم نہ کھاؤ۔ یاد رکھو تم جو بھی کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ شان نزول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کے پہاڑی درہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا بھول کر میدان جنگ میں غنیمت جمع کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس دوران یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے مسلمانوں کے دل توڑ دیے۔ جنگ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ کی حفاظت کے لیے صرف 7 صحابہ رہ گئے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ کی حفاظت کے لیے 12 اصحاب رہ گئے تھے۔ رسول اللہ اس دوران لوگوں کو پکارتے اور کہتے رہے، خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله
يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. دشمن کے میدان جنگ سے چلے جانے کے بعد اس نقصان اور غم کی حالت میں بھی میں نے تم لوگوں پر سکون اور نیند طاری کر دی تاکہ تم جنگ میں ہونے والے نقصان کو بھول سکو، اس صدمے کی کیفیت سے نکل سکو جو جیتی ہوئی جنگ نقصان میں بدلنے پر ہوا۔ اس وقت تم میں سے منافقوں کا گروہ ایسا تھا جنہیں رسول اللہ کے زخمی ہونے اور مسلمانوں کی شہادت کی فکر نہ تھی، انہیں فکر تھی تو صرف اپنی، ان کے دلوں میں ایمان اترا ہی نہیں۔ منافق میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے زمانہ قبل از اسلام جاہل کیا کرتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ میرے رسول آپ کہہ دیجئے تمام تر اختیار اللہ ہی کا ہے۔ منافق کہہ رہے تھے اگر ہماری بات مان کر مدینہ شہر میں رہ کر لڑائی کی جاتی تو ہمارے اتنے لوگ نہ مارے جاتے۔ میرے رسول منافق آپ سے اپنے دل کی باتیں چھپاتے ہیں، آپ انہیں بتا دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کی موت اللہ نے لکھ دی ہے وہ خود اپنی موت کی جگہ جا پہنچتا۔ تمہارا گمان کہ تم گھروں میں رہتے تو موت سے بچ جاتے بالکل غلط ہے، کیونکہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میں نے تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈالا کہ تمہارے دلوں کا میل کچیل دور کر دوں۔ میں نے اپنے دین کے لیے تم لوگوں کو چن لیا ہے، بے شک میں دلوں کے حال خوب جانتا ہوں۔ وضاحت: کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں عربی زبان کے حروف تہجی کی تعداد 22 تھی اور 6 حروف بعد کے زمانے میں اس زبان میں شامل ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان کے تمام 28 حروف اس آیت مبارکہ میں استعمال ہوئے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں بھی عربی زبان کے تمام 28 حروف تہجی استعمال ہوئے ہیں۔ شان نزول: جنگ ختم ہونے کے بعد منافقین کا کہنا اگر ہماری بات مان کر مدینہ شہر میں لڑائی کی جاتی تو ہمارے اتنے لوگ نہ مارے جاتے، اس آیت کے نزول کی وجہ بنا۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حلیم۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم میں سے جو لوگ احد کی لڑائی والے دن جبکہ دشمن تم پر حاوی ہوا تو میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کے پرانے اعمال کی وجہ سے شیطان انہیں بہکانے میں کامیاب ہوا تھا، اگرچہ تمہارا جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر جانا بہت ہی مشکل صورتحال کا باعث بنا۔ بے شک میں بہت بخشنے والا اور نرمی کرنے والا ہوں، میں نے تمہاری یہ غلطی معاف کر دی۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا سکھایا کرتے تھے، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں، اعمال کی برائیوں اور شیطان کے بہکاوے سے بچ جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد احد میں پاؤں اکھڑنے اور رسول اللہ کی شہادت کی خبر سن کر میدان چھوڑ کر چلی گئی اور رسول اللہ کی شہادت کی خبر جھوٹ ہونے پر لوٹ آئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پر جان نثار کرنے، اپنا گھر اور وطن چھوڑنے، مصیبتیں برداشت کرنے، مہاجروں کو اپنے بھائیوں کی طرح اپنے ساتھ بسانے اور پناہ دینے کے بدلے میں اس غلطی پر معافی کا اعلان فرمایا۔ بے شک اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ آگہی: یہاں سورہ آل عمران کا 16واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 7 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ اس وفد میں شامل تھے جو بیعت عقبہ ثانی میں شامل تھے۔ اس وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی دعوت دی اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ آپ کا تعلق بنی اوس سے ہے۔ آپ بہت اعلیٰ تیر انداز تھے۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو ایک درے کی حفاظت کے لیے تعینات کیا اور اس جگہ کو چھوڑنے سے منع کیا
بھلے جنگ جیتیں یا ہاریں۔ قریش کے پاؤں اکھڑنے پر ان کے 40 ساتھی منع کرنے کے باوجود مال غنیمت اکٹھا کرنے چلے گئے۔ اب درے پر 10 لوگ باقی تھے جنہیں دشمن نے شہید کر دیا۔ عبداللہ نے جنگ احد کے دن سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے خون بہنے کی وجہ سے سرخ رنگ کا ہو گیا۔ عبداللہ بن جبیر کے شہید ہونے پر قریش نے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 عبداللہ بن جبیر اور تیر انداز دستے کے بارے میں نازل ہوئی۔ بیعت عقبہ اولی۔ حج کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف شہروں اور ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف برسوں میں 15 وفود کو ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن کسی نے اسے قبول نہیں کیا۔ کسی نے اچھے الفاظ میں انکار کیا تو کسی کا رویہ برا رہا، کسی قبیلے نے بہانہ بنایا تو کسی نے طنز کیا۔ آخرکار نبوت کے 10ویں سال میں یثرب سے آئے ہوئے بنی خزرج کے وفد سے ملنے اور انہیں ایمان لانے کی دعوت دینے کے لیے رسول اللہ مکے کے ایک گھاٹی عقبہ گئے۔ رسول اللہ نے ان سے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ جواب ملا، ہم یثرب کے رہنے والے بنی خزرج ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا ہم بیٹھ کر کچھ باتیں کر سکتے ہیں؟ وفد نے کہا، خوش آمدید۔ رسول اللہ نے انہیں دین کی دعوت دی اور اسلام کی بنیادی باتیں بتائیں۔ بنی خزرج کے لوگ یہ باتیں سن کر کہنے لگے، یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی آمد کی خبر ہمیں یہودیوں سے ملتی ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ رسول اللہ کو جد و جہد کی ابتدا سے ہی اس کی کامیابی کا یقین تھا۔ پہلا ایمان لانے والا وفد یثرب کے بنی خزرج کے 6 افراد پر مشتمل تھا۔ یثرب سے آنے والوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے جابر بن عبداللہ اور کم عمر ترین اسعد بن زرارہ ہیں۔ ان لوگوں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ یہ لوگ یثرب جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ ان لوگوں نے اگلے سال دوبارہ آنے کی اجازت لی اور یثرب روانہ ہو گئے۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال یثرب سے حج کے لیے آنے والے وفد میں سے 12 افراد رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ ان میں سے 10 لوگ بنی خزرج اور 2 بنی اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ پچھلے سال آنے والے 6 افراد میں سے 5 اس سال بھی مکے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے عقبہ کی گھاٹی میں رسول اللہ سے ملاقات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہوئے انہوں نے وعدہ کیا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری، بدکاری اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، دوسرے لوگوں پہ تہمت نہیں لگائیں گے، کسی کام میں رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اپنا عہد پورا کیا تو تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، چاہے تو بخش دے۔ تاریخ اسے بیعت عقبہ اولی کے نام سے جانتی ہے۔ بیعت عقبہ ثانی۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال یثرب سے حج کے لیے آنے والے وفد میں سے 73 افراد رسول اللہ سے رازداری سے عقبہ میں رات کے وقت ملے۔ اس وفد میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کی گھاٹی میں ان سے ملنے آئے تو ابو بکر بن ابو قحافہ اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما بھی ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی درخواست کی اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا، دین مختلف ہونے کے باوجود ہم نے محمد کی حفاظت کی اور ان کے لیے مشکلات بھی اٹھائیں، یہ اپنے شہر میں محفوظ ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ہجرت کر کے تمہارے پاس چلے جائیں تو تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہر قیمت پر ان کی حفاظت کرو گے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں گھر سے بے گھر نہ کرو، اپنے شہر اور اپنی قوم ہی میں رہنے دو۔ وفد نے کہا، اللہ کی قسم، جس نے رسول اللہ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کا دفاع اسی طرح کریں گے جیسے اپنی جانوں، اولاد اور اپنی بیویوں کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم تلواروں کے سائے میں پلے بڑے ہیں، یہ خوبی ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی ہے۔ ہم آپ کی خاطر یہودیوں سے مضبوط تعلق اور دوستی چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی خاطر قربانی دے چکیں، اللہ آپ کو دشمنوں پر غلبہ دے اور آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف مکے واپس لوٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پناہ تمہاری پناہ، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے۔ جس کے ساتھ تم جنگ کرو گے اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا، جس کے ساتھ تم صلح کرو گے اس کے ساتھ میں صلح کروں گا۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے ٹھیک 3 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا بسے۔